رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ختم کی اور منبر پر تشریف لائے۔ ارشاد ہوا ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا جانتے ہو میں نے تمہیں بیٹھے رہنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں شوق دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، تمہیں جمع کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ تمیم داری جو پہلے نصرانی تھا اب اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور بیعت بھی کی ہے۔ پھر اس نے مجھ سے ایک ایسی بات بیان کی ہے جو میرے اس بیان کے مطابق ہے جو میں تم سے مسیح دجال کے بارے میں کیا کرتا تھا۔ اب اللہ کے رسول نے تمیم داری کی زبانی بیان کردہ بات بتانا شروع کی۔ میں لخم اور جذام قبائل کے 30 آدمیوں کے ساتھ سمندر میں چوبی جہاز پر سوار تھا۔ ایک بڑی موج آئی اور جہاز کو بہا کر لے گئی۔ سمندری طوفان میں ہمارا جہاز 1 مہینے تک ادھر ادھر لڑکتا اور بھٹکتا رہا اور پھر اس کا رخ ایک جزیرے کی طرف ہو گیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جزیرے کے قریب پہنچ کر ہم ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو گئے، پھر جزیرے میں داخل ہوئے۔ وہاں ہم نے ایک گھنے کھردرے بالوں والا چوپایا دیکھا۔ بالوں کی بہتات کی وجہ سے اس کی اگلی اور پچھلی جانب کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تمہارے لیے بربادی ہو، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا میں جساسہ ہوں۔ پوچھا جساسہ کیا بلا ہے؟ وہ بولا اے قوم ایسا کرو، اس سامنے والے گرجا گھر میں ایک شخص رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں بڑے شوق سے ساری بات بتائے گا اور تمہاری بات بھی سنے گا، وہ تمہارے بارے میں جاننے کا بڑا مشتاق ہے۔ جب اس نے ہمیں متذکرہ آدمی کے بارے میں بتایا تو ہمیں اس چوپائے کے بارے میں شیطان ہونے کا خوف ہوا۔ ہم لوگ جلدی سے اس آدمی کی طرف چل دیے اور گرجے میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک آدمی تھا جو بہت لمبا تڑنگا تھا، اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ اور دونوں زانو دونوں ٹخنوں تک لوہے کی زنجیر سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اتنی سختی سے جکڑا ہوا آدمی کبھی نہ دیکھا تھا۔ ہم نے پوچھا ارے کمبخت تو کیا چیز ہے؟ وہ بولا تم لوگ اب میری خبر پر قابو پا ہی لوگے، اب تمہیں میرا حال معلوم ہو جائے گا، پہلے تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب لوگ ہیں، ہم ایک سمندری جہاز میں سوار ہوئے، سمندر کی موجیں ہم سے 1 مہینے تک کھیلتی رہیں اور ہم کسی نہ کسی طرح تیرے ٹاپو سے آ لگے۔ پھر ہم ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر ٹاپو میں داخل ہوئے۔ وہاں ہمیں ایک بھاری دم کا بہت گھنے بالوں والا جانور ملا۔ بالوں کی کثرت سے اس کے اگلے اور پچھلے حصے کی شناخت ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ہم نے پوچھا تو کیا بلا ہے؟ وہ بولا میں جساسہ ہوں۔ پھر اس نے تیرے بارے میں بتایا کہ ہم لوگ تیزی سے دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ پہنچے اور ڈرے کہ مبادا تو کوئی بھوت پریت ہے۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آدمی نے پوچھا تم لوگ مجھے بیسان فلسطین کی ایک بستی کے نخلستان کے بارے میں تو بتاؤ۔ ہم نے کہا تو اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ بولا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ نخلستان ابھی بھی پھلتا اور پھولتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں پھلتا اور پھولتا ہے، اب عنقریب نہیں پھولے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے طبرستان کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا کہ تو طبرستان کے بارے میں کیا جاننا چاہتا ہے؟ وہ بولا کہ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا اس میں تو بہت زیادہ پانی ہے۔ وہ بولا عنقریب اس کا پانی بھی سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے زغر ملک شام کے ایک شہر کے چشمے کے متعلق معلومات دو۔ ہم نے کہا تو اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کیا اس میں پانی ہے اور کیا وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے بتایا اس میں بہت پانی ہے، وہاں کے لوگ اس کے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں۔
وہ پوچھنے لگا مجھے نبی الأمی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات دو، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا ان سے عربوں نے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ہم نے کہا انہوں نے کرب و جوار کے عربوں پر قبضہ پا لیا ہے اور عربوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ کہنے لگا کہ ایسا ہو گیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر کہنے لگا یہ عربوں کے حق میں بہت اچھا ہے کہ ان کی اطاعت کریں۔ لو اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں۔ اب وقت آیا ہی چاہتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ جب میں یہاں سے نکلوں گا تو ساری دنیا میں گھوموں گا اور تمام چھوٹی بڑی بستیوں کا 40 دنوں میں دورہ کر لوں گا۔ ہاں، میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا کیونکہ ان دونوں شہروں میں میرے لیے داخل ہونا حرام ہے۔ جب بھی میں ان دونوں شہروں میں یا ان میں سے کسی ایک شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ ننگی تلوار لیے میرا استقبال کرے گا اور مجھے شہر میں داخل ہونے سے روک دے گا، کیونکہ ان شہروں کے ہر راستے پر فرشتے ہیں جو ان شہروں کی حفاظت کرتے ہیں۔